السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. الحمد للہ آئی ایم آلسو گڈ. سو لیٹ گیٹ اسٹارٹ مائی نیو ولاگ. اور یہ ولاگ میں رمضان سے ایک دن پہلے یعنی رمضان کی چاند رات میں شوٹ کر رہی ہوں، اور بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. الحمد للہ سارے کام جلدی جلدی کرنے کی ایکسائٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، تاکہ جلدی سے کام جو رمضان سے پہلے کے کام ہے، کیونکہ ابھی ابھی سردی گئی ہے، سردی کی بہت ساری چیزیں رکھنی ہوتی ہیں اور گرمی کی چیزیں نکالنی ہوتی ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہیوی ڈے والے کام ہوتے ہیں، تو وہ جلدی سے نمٹا رہی تھی. پھر اس کے بعد میں جلدی سے کام نمٹا کے اپنا میں نے نماز عصر کی نماز اور مغرب کی نماز میں نے جلدی سے پڑھ لی. اور یہاں میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے مجھے جلدی سے یہ تھا کہ میں جلدی سے جاؤں، اور چاند مجھے دیکھنا ہے رمضان کا. مجھے بہت زیادہ دل ہوتا ہے کہ مجھے جلدی سے میں چاند دیکھنا، کیونکہ چاند دیکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور دعا مانگنا چاند دیکھ کر بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر میں نے چائے کا بھی ٹائم ہو رہا تھا اسی دوران، اور میں نے جلدی سے اپنے لیے چائے لی اور میں چھت پہ چلی گئی. اور چھت پہ جانے پھر جلدی سے میں نے جو ہے نا مغرب کی نماز ادا کری. اور اوپر سے مجھے بچے جو ہے نا سب لوگ، جو میرے بھتیجے ہیں، سب لوگ آواز دے رہے تھے کہ پہ جلدی سے آ جاؤ، چاند دکھ گیا ہے. اور یہاں میں نے سوچا جلدی سے میں امی کو چائے دینے کے بعد میرے پاس میں نے کہا مجھے نئے چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے. پھر میں نے نیچے سے دعا پڑھی، فوٹو کھینچا اور اوپر چلے گئے. اور یہ دیکھیے بچے کتنی زیادہ مستی کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. اور جو ہے نا یہی تو خوشیاں ہوتی ہیں نا رمضان کی ہم لوگوں کے لیے. ایک مومنٹن سے اس چیز کو بہت زیادہ ریلیٹ کریں گے کہ ہم لوگ رمضان کے آنے کی خوشی بہت ہوتی ہے. ایک دل سے سکون والا مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے انسان کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا اب صبح کی فکر، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر رات کا کھانا، پھر یہ کام کہیں ہر انسان کی 100 جھمیلے زندگی میں ساتھ چلتے رہتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا مبارک مہینہ یہ ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم جب اس مہینے کے اندر انٹر کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ ہی ہمارا جو مین موٹیویشن اور مین تھاٹ آف پروسیس خود بخود یہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کم سوچتے ہیں کہ دنیا داری کو سائڈ میں رکھ کے صرف ہمارا مین موٹیو ہوتا ہے کہ سحری، افطاری، عبادت، یہ سب چیزیں، یعنی کہ ہمیں رمضان ہمارے مائنڈ میں کنٹینیوسلی چل رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم رمضان کے مہینے میں انٹر کر چکے ہیں. تو رمضان از دا ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف. یہ مہینہ ہمیں ایک گولڈن پیریڈ کی طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ سارے کام لوگوں کو بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پورا 11 مہینہ انسان جتنی مرضی چاہے کام کرے، جتنی مرضی چاہے محنت کرے، لیکن ایک مہینہ اسے سکون سے اپنے گھر میں تسلی کے ساتھ گزارنا چاہیے. ایک مہینہ اسے اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے کہ ہاں دیکھ تو مجھے دنیا کے کام میں دیتا ہے نا، دنیا کا کام دیتا ہے، تم میں یہ نہیں کہتی سب گھر پہ بیٹھ جاؤ لیکن ایک مہینہ تھوڑے کام میں اپنی کمی کر دیں، دنیا کے کام میں تھوڑی کمی کر دیں، دنیا کی چیزوں کو تھوڑا سا بند کر دیں، اور اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے سوچیں کہ اس دنیا سے الگ بھی ایک دنیا ہے جہاں ہمیں جانا ہے، اور اس دنیا کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں یہ رمضان مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اور رمضان کا ہم نے زیادہ تر ایسا بنا دیا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں کھانی ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمیں کھا کر روزہ رکھنا ہے، پھر روزہ کھولنا ہے کھانے کے لیے نہیں. تو میرا ٹاپک آج کا یہی ہے کہ رمضان آتے کیوں ہیں، رمضان ہوتے کیا ہیں. دیکھیے رمضان ہمیں یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم جو بھوکے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم پورے دن بھوکے رہیں، اور بس ہم یہ بھی نہیں چاہتا وہ کہ ہم بہت زیادہ روزہ رکھ کے بس ہم کام کرتے ہیں، اور ہم بس یہ سوچتے ہیں شام میں ہم کیا بنائیں گے، شام میں ہم کیا بنائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان یہ احساس دلانے کے لیے ہمیں رمضان دیے ہیں کہ دیکھو تمہارے بندو، تم یہ جو بھوک کے لیے تم تڑپ رہے ہو، میں تمہیں کتنا سب کچھ دیتا ہوں. دیکھو میں تمہیں کتنا سب کچھ عطا کرتا ہوں، کتنی دنیا بھر کی تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہوں نا. تو دیکھو ہمیں تو پتہ ہے ہم شام میں ہم تیاری میں لگ جاتے ہیں، ہم اتنی ساری چیزیں کھائیں گے، لیکن دیکھیے کتنے سارے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جنہیں
اتنا کھانے کو نہیں مل پاتا ہے، جنہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں شام میں کیا کھانے کو ملے گا، ہمارے گھر میں کیا بن رہا ہے، جس کے گھر بھی نہیں ہے، جن کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو یہ رمضان ہمیں ان لوگوں کا احساس دلانے کے لیے آتے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے فکر بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اوپر ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے میں، یعنی کہ آپ یہ سوچا کریں کہ آپ کسی پہ دیا نہیں کر رہے، کچھ دے کے آپ کوئی مہان کام نہیں کر رہے، نہیں، دیٹ از یور رسپانسبلٹی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ کا حق ہے، آپ ان کو ان کا حق ہی دے رہے ہو۔ اگر آپ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہو تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود اس کے لیے زیادہ دے کے بھیجا ہے، آپ نہیں دے رہے ہیں۔ اپنے مائنڈ سے اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں نا، یہ چیز نکال دیں کہ یہ مدد آپ کر رہے ہیں، یہ مدد وہ اللہ آپ سے کروا رہا ہے، تو آپ صرف ذریعہ بن رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز تو نیت ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے اندر ایک نیت بنا لیتے ہیں نا کہ نہیں، ہم اگر ہم سوچیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس بہت ہی ہوگا، ہم تبھی ڈونیشن کر سکتے ہیں، تبھی ہم کسی کو کچھ مدد کر سکتے ہیں، ارے ہمارے یہاں تو خود ہی پورا نہیں ہوتا، ہم تو خود ہی نارملی کھانا کھاتے ہیں، نارملی کرتے ہیں، ہم اس نارمل میں سے بھی ہم اپنے بھائی بہنوں کے لیے بھی تو حصہ نکالتے ہیں نا۔ اگر ہمارے گھر میں 4 روٹی بنی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ 2 روٹی یہ کھائے، 2 روٹی ہم کھائیں، تو ہم کیوں ایسا نہیں سوچ سکتے کہ اس 4 روٹی میں 1 روٹی ہم کسی اور کو بھی دیں، وہ ایک اور بھائی بہن ہمارے ہیں جو بھوکے ہوں گے، ان کا بھی حصہ ہے۔ تو رمضان ہمیں یہی بتانے کے لیے آتے ہیں کہ آپ کا حق جو ہے دوسروں پر بھی ہے، ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بہنوں پر بھی ہمارا اتنا ہی حق ہے۔ تو رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے نہیں دیتا کہ وہ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ دنیا میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں کھانے پینے کی اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن اگر آپ پر وہ چیزیں ہیں تو آپ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی چیزیں نکالیں۔ تو اس رمضان زیادہ سے زیادہ کوشش کریں جو آپ کھا رہے ہیں وہ دوسروں تک کھلائیں۔